السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلسلہ فہم قرآن و سنت کا یہ آج تیسرا سبق ہے، جس کے اندر آج ہم انشاءاللہ جو دوسرا حرف تہجی ہے یعنی با، اس کے متعلق چند بنیادی اصول، احکام اور با کا مخرج اور اس کی صفات کے متعلق بیان کریں گے۔ شروع میں ایک بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حروف کی دو قسمیں ہیں، حروف مبانی اور معانی۔ حروف مبانی جن کو ملا کر کلمہ بنتا ہے، جیسے الحمد میں حمزہ، لام، حا، میم، دال، یہ حروف مبانی ہیں جن کا کوئی الگ سے معنی نہیں ہوتا، البتہ ان میں سے کچھ حروف ایسے ہیں جو حروف معانی کہلاتے ہیں اور ان کا کوئی نہ کوئی معنی بھی ہوتا ہے۔ تو یہ جو با ہے یہ حروف مبانی میں سے بھی ہے اور حروف معانی میں سے بھی ہے۔ حروف مبانی میں سے جیسے کاتبہ، کاف، تا اور با، یہ تینوں حروف مبانی ہیں جن کو ملانے سے کاتبہ کا کلمہ حاصل ہوتا ہے، جبکہ یہ با جو ہے یہ حروف معانی میں سے بھی ہے، اس لیے کہ اس کے کئی معانی جو ہیں وہ ہیں۔ اور مثال کے طور پر یہ با جو ہے یہ استعانت کے لیے آتا ہے، جیسے کہتے ہیں کتبت بالقلم، میں نے قلم کے ذریعے یعنی اس کی مدد سے لکھا۔ تو یہاں اس کا معنی مدد ہے، قلم کے ساتھ لکھا مراد ہے قلم کی مدد سے لکھا۔ اسی طرح اس کا ایک معنی جو ہے وہ الصاق ہے، کسی چیز کے ساتھ ملنا۔ تو اس کی مثال ہے جیسے بہی داء، کہ اس کے ساتھ بیماری ہے۔ تو بیماری جو ہے وہ انسان کے جسم کے ساتھ ملی ہوئی ہوتی ہے، تو یہاں با الصاق کے معنی میں ہے۔ اور کبھی کبھی یہ با مصاحبت کے معنی میں بھی ہوتا ہے، مصاحبت کے لیے ہوتا ہے۔ تو اس وقت جو یہ ہے یہ مع کے معنی میں ہوتا ہے، جیسا کہ کہتے ہیں اشتریت الفرس بسرجہ، کہ میں نے گھوڑا اس کی زین سمیت خریدا۔ تو یہاں با جو ہے وہ مع کے معنی میں ہے،
یعنی گھوڑا بھی خریدا اور اسی قیمت میں ساتھ اس کی زین وغیرہ جو ہے وہ بھی خریدی۔ تو یہ جو با مصاحبت کے لیے ہوتا ہے تو یہ مع کے معنی میں ہوتا ہے۔ اسی طرح با کبھی کبھی سببیت کے لیے ہوتا ہے کہ اس کے بعد والا ما قبل کے لیے سبب ہوتا ہے۔ جیسا کہ قرآن حکیم میں ہے انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل، تو یہ جو باتخاذکم ہے اس میں با سببیت کا ہے کہ تم نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، اور ظلم کا سبب یہ ہے کہ تم نے بچھڑے کو معبود بنا لیا ہے۔ اسی طرح یہ با ظرفیت کے لیے بھی آتا ہے کہ اس کا ما بعد جو ہے، با کا ما بعد وہ ما قبل کے لیے ظرف ہوتا ہے۔ اس وقت یہ با جو ہے یہ فی کے معنی میں ہوتا ہے، یعنی با کی جگہ اگر فی رکھ دیا جائے تو پھر بھی معنی وہی ہوتا ہے۔ تو یہ چند معانی ہیں، اور با قسم کے لیے بھی آتا ہے، جیسے باللہ، اللہ کی قسم۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ با جو ہے یہ حروف معانی میں سے ہے، مبانی میں سے بھی ہے اور حروف معانی میں سے بھی ہے، کہ اس کا الگ سے بھی معنی ہوتا ہے۔ جیسے بسم اللہ، اسی طرح کتبت بالقلم۔ تو ان مثالوں میں جو با ہے یہ حروف مبانی میں سے نہیں ہے بلکہ حروف معانی میں سے ہے، کیونکہ اس با کو ملا کر اسم کا لفظ یا کلمہ نہیں حاصل ہوتا، بلکہ یہ با خود الگ سے ایک کلمہ ہے۔ کتبت بالقلم، اس میں بھی القلم ایک الگ کلمہ ہے، جبکہ با جو ہے وہ ایک الگ کلمہ ہے۔ تو یہاں سے یہ بھی ایک اصول اخذ ہوتا ہے کہ جب با حروف معانی میں سے ہوگا تو پھر وہ ایک مستقل الگ کلمہ ہوگا۔ جیسے ان سب مثالوں میں جو با ہے وہ خود ایک الگ اور مستقل ایک کلمہ ہے، اگرچہ وہ حرف ہے، اس کا اسم اور فعل جیسا مستقل معنی تو نہیں ہوتا، لیکن بہرحال وہ ایک معنی پر دلالت کرتا ہے، اور وہ کسی دوسرے کلمے کا جز نہیں ہوتا بلکہ خود ایک مستقل کلمہ ہوتا ہے۔ یہ با جو ہے یہ عمل بھی کرتا ہے، یعنی جب اسم کے شروع میں یہ با آ جائے، یہ حروف جارہ میں سے ہے جو اپنے بعد والے اسم کو جر دیتے ہیں، تو یہ با بھی حرف جر ہے، اس لیے اس کے بعد والا جو اسم ہوگا وہ مجرور ہوگا، یعنی اس کے آخر میں جر ہوگا۔ جیسے بسم اللہ، بالقلم، بزید، تو یہاں آخر میں جر آ رہا ہے۔ اور جو جر ہے اس کی کئی شکلیں ہوتی ہیں، کبھی جر آتا ہے کسرہ کی شکل میں، اور کبھی کبھی جر فتحہ کی شکل میں بھی آتا ہے، جس طرح کے غیر منصرف ہیں، جو اسماء غیر منصرفہ ہیں ان کے آخر میں جر کسرہ کی شکل میں نہیں آتا بلکہ فتحہ کی شکل میں آتا ہے، جیسے بعمرہ، بعمرن نہیں کہیں گے بلکہ بعمرہ۔ کبھی کبھی یہ جر یا ساکن کی شکل میں آتا ہے، اس کا ماقبل کبھی مکسور ہوتا ہے اور کبھی مفتوح ہوتا ہے۔
اگر تو وہ جمع مذکر سالم ہو جیسے مسلمین تو یہ یا ساکن ما قبل مکسور ہوگا، اور اگر تثنیہ ہو تو یا ساکن ما قبل مفتوح ہوگا جیسے مسلمینی۔ تو یہاں جو جر ہے وہ یا ساکن ما قبل کسرہ کی شکل میں آ رہا ہے۔ اسی طرح حروف ستہ مکبرہ جو ہیں وہ بھی، جیسے اخو، اخا، اخی، تو لقیت بأخیک یا مررت بأخیک، مررت بأخیک، تو یہاں با نے اخ کو جر دیا ہے، اور یہ جر یا ساکن ما قبل مکسور کی صورت میں ہے۔ کبھی کبھی یہ جر کا جو اعراب ہے یہ تقدیری ہوتا ہے، جب آخر میں الف مقصورہ ہو جیسے موسیٰ، عیسیٰ، حبلہ، تو یہ جو الف ہے آخر میں اگر الف آ جائے تو الف چونکہ یعنی الف مقصورہ وہ عارضی طور پر اعراب کو قبول نہیں کرتا، تو اس لیے وہاں اگر جر اس کے ما قبل با آ جائے تو پھر موسیٰ، عیسیٰ، حبلہ ویسے ہی رہیں گے، اور با کی وجہ سے ان کے آخر میں جر لفظاً نہیں آئے گا۔ مررت بموسیٰ، تو با کی وجہ سے اس کو موسن نہیں پڑھیں گے، بموسیٰ ہی پڑھیں گے، اور فرض کریں گے کہ یہاں جو ہے آخر میں جر ہے۔ اسی طرح اگر کلمہ معرب نہ ہو بلکہ مبنی ہو، پھر تو آخر میں کسی صورت میں بھی جر جو ہے وہ نہ لفظاً آتا ہے نہ تقدیراً آتا ہے، بلکہ اس وقت کہتے ہیں کہ یہاں جر محلاً ہے، یعنی یہ محل تو جر کا ہے، لیکن چونکہ کلمہ مبنی ہے، اور مبنی جو ہوتا ہے وہ کسی بھی عامل کا اثر کسی بھی صورت میں قبول نہیں کرتا، تو محل جو ہے یہ جر کا ہے، یعنی اگر یہاں مبنی نہ ہوتا بلکہ معرب کلمہ ہوتا تو اس کے آخر میں کسی نہ کسی صورت میں جر آ جاتا، تو یعنی جر یا تو لفظاً آتا ہے یا تقدیراً ہوتا ہے یا پھر محلاً ہوتا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ جو با ہے یہ حروف جارہ میں سے ہے، اسم پر داخل ہوتا ہے، فعل پر داخل نہیں ہوتا، حرف پر بھی داخل نہیں ہوتا، اسم پر داخل ہوتا ہے، اور اسم اگر معرب ہو تو اس کے آخر میں وہ جر دیتا ہے، چاہے وہ جر لفظاً ہو چاہے تقدیراً ہو، اور اگر وہ اسم مبنی ہے تو اس کے آخر کو جر دیتا ہے لیکن وہ جر محلاً ہوتا ہے۔ اب اس کا مخرج کیا ہے؟ تو اس کا مخرج دونوں جو ہونٹ ہیں ان کا تر حصہ ہے، ہونٹ کا باہر والا حصہ خشک رہتا ہے، لیکن ساتھ ہی اندرونی حصہ جو ہے وہ تر ہوتا ہے، جہاں پانی رہتا ہے، لعاب رہتا ہے، تو خشکی کے ساتھ والا جو تر حصہ ہے دونوں ہونٹوں کا آپس میں ملے تو وہاں سے ادا ہوتا ہے با، 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 اتنا اس کو لمبا کرنا ہے، اس کو با آخر میں حمزے کی آواز نہ آئے، اگر بالفرض حمزے کی آواز آ جائے تو اس میں بھی کوئی گناہ تو نہیں ہے، لیکن اصل اس کی ادائیگی ہے با، یعنی بغیر حمزے کی، با، 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 تو یہ اس کی ادائیگی۔ کئی علاقوں میں اس کو با پڑھا جاتا ہے، با، با، تو وہ با جو ہے وہ علاقائی ایک تلفظ ہے، عربی کے اندر با نہیں ہے، با ہے، با، یعنی ہونٹوں کے اوپر جو دباؤ ہے وہ اگلے حصے کی طرف ہوگا، پچھلے حصے کی طرف نہیں ہوگا، تو وہ با ادا ہوتا ہے۔ اردو کی جو پے ہے وہ بھی با کے ساتھ ہی، جہاں سے با ادا ہوتا ہے
اس کے آگے تھوڑا سا خشکی کی طرف وہاں سے پے ادا ہوتی ہے، تو اس میں تھوڑا سا فرق ہے، اور اگر یہ خیال نہ رکھا جائے تو با پے سے بدل سکتی ہے۔ تو مخرج کے اعتبار سے اس کا نام ہے شفوی، حرف شفوی، چونکہ شفتین سے یہ ادا ہوتا ہے، دونوں ہونٹوں سے، اس وجہ سے اس کا نام شفوی ہے، یعنی ہونٹوں سے ادا ہونے والا حرف۔ اب اس کے اندر کچھ صفات بھی ہیں۔ پہلی صفت تو یہ ہے کہ یہ مجہورہ ہے، یعنی اس کے ادا کرتے وقت آواز بلند نکلتی ہے، پست نہیں ہوتی۔ پھر یہ شدیدہ ہے، اس کی آواز میں سختی ہوتی ہے، نرمی نہیں ہوتی۔ پھر یہ مستفلہ ہے، یعنی اس کے ادا کرتے وقت زبان کا پچھلا حصہ نیچے ہی رہتا ہے، اوپر بلند نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے یہ با باریک پڑا جاتا ہے، اس کی آواز باریک ہوتی ہے، موٹی اور پر نہیں ہوتی۔ اسی طرح منفتحہ ہے، اس کی وجہ سے بھی زبان کا اکثر حصہ نیچے ہی رہتا ہے اور تالو کی طرف بلند نہیں ہوتا، اس کی وجہ سے بھی یہ با نہایت باریک پڑا جاتا ہے۔ یہ مزلقہ ہے، یعنی اپنے مخرج سے ایسے پھسل کے ادا ہوتا ہے، جم کے نہیں ادا ہوتا۔ پھر یہ مقلقل ہے، یعنی جب اس کے اوپر سکون ہو تو اس وقت جو ہے اس میں قلقلہ ہوتا ہے۔ یہ ہم سکون کی بحث میں جا کے تو پڑھیں گے، مثلا با کے اوپر اگر سکون آ جائے تو اسے ہم پڑھیں گے اب آواز بند نہیں کریں گے، بلکہ کہیں گے اب، ایب، اوب، ایسے پڑھیں گے۔ اگر ہم پڑھیں گے نا اب، ایب، اوب، تو یہ پتہ نہیں چلے گا کہ کون سا حرف ہے، حرف کا تقریباً وجود ہی ختم ہو جائے گا۔ تو اس لیے یہ حرف مقلقل بھی ہے، یعنی اس کے اندر قلقلہ بھی ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے میم میں اخفا ہوتا ہے۔ میم اصلی ہو ساکن، یا نون کو میم سے بدل دیا جائے، نون ساکن اور نون تنوین کو، اس کے بعد جب با آ جائے تو اس میم کو ظاہر کر کے نہیں پڑھتے بلکہ اخفا کے ساتھ پڑھتے۔ مثال کے طور پر ہم پڑھیں گے وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، وَمَا هُم، ہم نہیں کہنا، ہلکے سے ہونٹ آپس میں ملیں، یہ ہم اخفا کی بحث میں انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اسی طرح من بعد، مم نہیں کہنے، اگر وہ مم تو یہ اظہار ہو جائے گا، جبکہ اس میں اخفا کرنا ہے۔ نون کو جب میم سے بدل دیا، میم منقلب، اس کے بعد با آ رہا ہے، تو با کی وجہ سے اس میں اخفا ہوتا ہے۔ تو من بعد وما هم بمؤمنین، یہاں با سبب ہے اخفا کا، تو اخفا تو میم میں ہوگا لیکن ہوگا با کی وجہ سے، تو اس کو حرف اخفا بھی کہہ دیتے ہیں، لیکن اصل میں حرف جو اخفا ہے وہ میم ہے، یعنی میم میں اخفا ہوتا ہے اور یہ سبب اخفا ہے۔ تو یہ اس کے اندر جو صفات ہیں وہ پائی جاتی ہیں۔ تو سب سے زیادہ جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ با کو دونوں ہونٹوں کے تر حصے سے ادا کیا جائے، یہ اس کا مخرج ہے، جس کی وجہ سے اسے شفوی کہتے ہیں، اور اس کو باریک اس کی آواز نکلے، موٹی نہ نکلے، اور اس میں سختی ہونی چاہیے، نرمی سے ادا نہ ہو، اور جب اس کے اوپر جزم ہو، سکون ہو، تو اس وقت اس کو قلقلہ سے ادا کیا جائے۔ تو یہ چند ایک اصول، بنیادی اصول جو ہیں وہ با کے متعلق میں نے عرض کیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو
قرآن حکیم صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنے کی، قرآن حکیم کو سمجھنے کی اور قرآن حکیم کی تعلیمات پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔